اپنے اینالسٹ سے ہمارا اس تمام تر معاملے پر سوال کچھ یوں ہے کہ ایک چیلنج جو علی زیدی صاحب نے اسمبلی میں کیا تھا، اس کے جواب میں مرتضی وہاب صاحب نے ایک اور چیلنج دے دیے علی زیدی صاحب کو. تو کیا علی زیدی صاحب کو یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے؟ ویسے تو ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں، جنرل کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. اور پینل پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود سرفراز صاحبہ، بے نظیر شاہ صاحبہ، ریما عمر صاحبہ، ارشاد بھٹی صاحب، اینڈ لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ مظہر عباس صاحب. اور مظہر صاحب آپ کی ایکسپرٹیز ہے اس لیے آپ سے ہی سٹارٹ کریں گے. دیکھیے دونوں ہی آدھا سچ بول رہے ہیں، پورا سچ دونوں نہیں بول رہے. عزیر بلوچ کے بارے میں جو علی زیدی صاحب نے کہا ہے تو علی زیدی صاحب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ذوالفقار مرزا ان کے سرپرست رہے ہیں اور آج ان کے الائز ہیں ذوالفقار مرزا. تو عزیر بلوچ کی اگر جے آئی ٹی کی بات کی جائے تو جے آئی ٹی تو ویسے بھی قانوناً جے آئی ٹی کی کوئی حیثیت ہوتی نہیں ہے، لیکن جو چیز اس وقت ہے وہ اصل میں ان کا بیان حلفی ہے. اور بیان حلفی جو 164 کا اسٹیٹمنٹ ہے جو میجسٹریٹ کے آگے 2016 میں غالباً ریکارڈ ہوا ہے، اپریل 2016 میں، اہم بیان وہ ہے. اور اس بیان میں انہوں نے وہ سارے نام لیے ہیں جس کا علی زیدی ذکر کر رہے ہیں. جے آئی ٹی میں نہیں ہے نام بیان حلفی میں. اور بیان حلفی جو سب سے امپورٹنٹ ہے، بیان حلفی میں پیپلز پارٹی کے کئی لوگوں کے نام ہیں. اور اس میں یہ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں، بدقسمتی کراچی کی بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کو جرائم میں نہلایا گیا ہے اور جرائم کو ختم کرنے کے لیے مجرموں کی سرپرستی ہوتی رہی ہے. کبھی ایک گروپ کو بنا دیا، کبھی دوسرے گروپ کو بنا دیا. تو یہ کراچی کی بڑی دردناک کہانی ہے جو ظاہر ہے 1-1.5 منٹ میں نہیں بیان ہو سکتی. لیکن مختصراً یہ بات یہ ہے کہ مرتضی وہاب صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ 2008 سے لے کے 2011 تک عزیر بلوچ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے زیر اثر کارروائیاں کرتا رہا. اور یہ کھلی بات ہے کہ ذوالفقار مرزا برملا انداز میں کہتے تھے کہ پیپلز امن کمیٹی کے لوگوں کو میں نے 1 لاکھ اسلحہ کے لائسنسز دیے. کھلے عام لیاری گینگ کے لوگوں کو اجازت تھی کراچی میں، اور پلاننگ یہ تھی کہ جی مبینہ طور پہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ملیٹنٹس کو ختم کیا جائے. بجائے اس کے کہ آپ قانون کا راستہ لیتے، پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے کارروائی کرتے، آپ نے دوسرا ذریعہ بتایا. پھر بے شمار لوگ، اگر آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں پولیس کی، صحیح معنوں میں تو ہماری یہاں تحقیقات نہیں ہوئی. اچھا صرف یہی نہیں ہے، اس سے تھوڑا سا اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے جنرل شفیق الرحمان کی سربراہی میں ایک مشن یہاں بھیجا تھا. اور اس زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، سمیع اللہ مروت، عرفان اللہ مروت وغیرہ کے حوالے سے بہت سی کمپلینٹس تھیں سی آئی اے میں، اس کی رپورٹ اٹھا لیں. یعنی پولیس میں جو بھرتیاں ہوتی رہی ہیں، پولیس میں جو جرائم ہوتے رہے ہیں، پولیس جن جرائم کی سرپرستی کرتی رہی ہے، وہ چاہے آپ عزیر بلوچ کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں یا جنرل شفیق الرحمان کی بیان اٹھا لیں. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں سیاست کی تو علی زیدی صاحب کو چاہیے کہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح جنرل شفیق الرحمان کی کمیشن بنا تھا آپ بنا دیں ایک کمیشن، لیکن پھر اس میں ذوالفقار مرزا کا بھی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے. پھر اس میں وہ سارے لوگ، اور ایک آخر میں صرف بات کر دوں کہ پیپلز پارٹی کے اپنے ایم این اے نبیل گبول جو 6 مرتبہ لیاری سے منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے 2008-9 میں آصف علی زرداری صاحب کو یہ وارن کیا تھا کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں عزیر بلوچ کو سپورٹ کر کے. لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی اور وہ اتنا تھریٹنڈ فیل ہوئے کہ وہ پھر پیپلز پارٹی چھوڑ کے انہوں نے ایم کیو ایم جوائن کر لی.